اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آپ تمام دیکھنے اور سننے والے ہمارے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں کا ہم اپنے اس پیارے سے یوٹیوب چینل قادری مسلم پہ خوش آمدید کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، اور ہماری اللہ پاک سے دعا بھی ہے کہ وہ آپ تمام حضرات کو ہمیشہ خیر سے رکھے۔ پیارے دوستو، سورہ کوثر کا جو وظیفہ میں آپ کو بتانے والا ہوں، جس طریقے سے بتانے والا ہوں، اگر آپ یہ وظیفہ کر لیتے ہیں، یہ عمل کر لیتے ہیں، تو آپ کے دوست، رشتہ دار، آپ کے آس پڑوس کے لوگ حیران رہ جائیں گے، آپ کے آگے پیچھے گھومیں گے کہ آخر اتنا جلدی اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا۔ میرے دوستو، سورہ کوثر پڑھنے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، بہت ساری برکتیں ہیں، اس کے بہت سی کرامت ہیں، بہت سے معجزات ہیں۔ آج کا جو وظیفہ ہے دولت کے حوالے سے بڑا ہی خاص اور بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے۔ پیارے دوستو، آج کا جو دور ہے یہ بہت مہنگائی کا دور ہے، ہر چیز مہنگی ہو چکی ہے، رہنا، کھانا، پینا، پہننا، ہر چیز مہنگا ہو چکا ہے۔ ہر شخص کو پیسے کی ضرورت ہے، گھر کی ضرورتیں ہیں، بچوں کو پڑھانا ہے، کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، نیا گھر بنوانا ہے، زمین لینی ہے، اپنا گھر بنوانا ہے، گاڑی لینی ہے، یا پھر بچوں کی پڑھائی کے لیے پیسوں کی کمی ہے، قرض وغیرہ ہیں، قرض داروں نے پریشان کر رکھا ہے، قرض ادا کرنے کے کوئی راستے نظر نہیں آ رہے، یا پھر دکان میں، کاروبار میں برکت نہیں ہے، گھر میں برکت نہیں ہے، رزق میں برکت نہیں ہے۔ تو پیارے دوستو، ان تمام مسئلوں کے حل کے لیے ہم آپ کے لیے یہ وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ بڑا ہی خاص اور بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے۔ پیارے دوستو، سورہ کوثر کا جو یہ وظیفہ ہے، یہ آپ نے صبح اٹھ کر نہار منہ کرنا ہے۔ پیارے دوستو، صبح کے وقت رزق کے فرشتے ہمارے گھر میں رزق لے کر آتے ہیں، لیکن وہ ہمیں سویا ہوا دیکھ کر واپس لوٹ جاتے ہیں، اور ہمیں ہمارے حصے کا رزق نہیں ملتا۔ اس لیے ہمیں ضروری چاہیے، یہ کرنا چاہیے کہ ہم صبح اٹھیں، نماز پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ یہ سارے کام تو روزانہ کرنے چاہیے۔ اور آج جو میں وظیفہ آپ کو بتانے والا ہوں، یہ وظیفہ بھی آپ ایک بار ضرور کریں اور اس کی کرامت خود دیکھیں۔ تو پیارے دوستو، اس خاص وظیفے کا جو خاص طریقہ ہے وہ ہم آپ کو آگے ویڈیو میں بتائیں گے۔ اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے، اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل قادری مسلم پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم روزانہ ایسی ہی مزید معلوماتی اور پیاری پیاری وظائف کی ویڈیوز لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کریں۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ باحق ہے، یہ سچ ہے، حق ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ صبح اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو پڑھیں گے تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں پیارے دوستو، آپ کو ضرور فائدہ ہوگا، آپ جو چاہتے ہیں آپ کو وہ ملے گا۔ پیارے دوستو، یہ قرآن پاک کی سورہ کا وظیفہ ہے، اس میں قرآن پاک کی آیتیں ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ جب آپ قرآن پاک کی آیتیں پڑھیں گے تو پھر آپ کو فائدہ کیسے نہیں ہوگا۔ پیارے دوستو، آج کا جو وظیفہ ہے یہ خاص طور سے دولت کا وظیفہ ہے۔ جب آپ اس وظیفے کو پڑھ لیں گے، پورے یقین کے ساتھ پڑھ لیں گے، اخلاص کے ساتھ پڑھ لیں گے، تو سب لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ آخر اتنی برکت کیسے ہوئی، آپ کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا، آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ پیارے دوستو، اس زمانے میں یا کبھی بھی میرے پیارے دوستو، جتنے بھی مسئلے پیدا ہوتے ہیں، جتنے بھی پریشانیاں آتی ہیں، اکثر پیسوں کی کمی کی وجہ سے ہی آتی ہیں۔ گھر میں شادی ہو، بھائی بہنوں کی شادی ہو یا بچوں کی شادی ہو، گھر کے حالات کی پریشانی ہو، علاج کروانا ہو، کوئی بیمار ہے اس کا دوا کروانا ہو، تو ان ساری ضرورتوں کے لیے پیسہ بہت ضروری ہے، اور انہی ضرورتوں کے لیے ہم کماتے ہیں تاکہ ہمیں رزق ملے اور ہم ان ضرورتوں کو پورا کر سکیں۔ لیکن جب پیسہ نہیں ہوتا تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، وہ ٹینشن میں چلا جاتا ہے، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، وہ چاہ کر بھی خوش نہیں رہ پاتا۔ تو پیارے دوستو، اکثر مسئلے ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جو پیسوں کے وجہ سے ہی حل ہو پاتے ہیں۔ پیسے کو وجہ سے بہت ساری خوشیاں گھر میں آتی ہیں۔ اس خوشی سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس پیسہ رہتا ہے تو پھر ہی آپ اپنے بچوں کو اچھے جگہ پڑھا پاتے ہیں، انہیں اچھا کھانا کھلاتے ہیں، انہیں اچھے کپڑے پہناتے ہیں۔ تو اس زمانے میں پیسوں کی بہت ضرورت ہے میرے پیارے دوستوں، لیکن ہمیشہ یہ بات رکھیں، یاد رکھیں پیارے دوستوں کہ آپ پیسوں کو اپنی ضرورت سمجھ کر ہی چلیں، کبھی بھی آپ پیسوں سے محبت نہ کریں۔ بے شک یہ خوشی کا ذریعہ بنتے ہیں،
ان سے کئی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں جن سے ہمارا دل خوش ہوتا ہے، ہمارے گھر والے خوش ہوتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے ایک گزارش یہ کروں گا کہ آپ دولت کی محبت میں پڑھ کر کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور نہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، نماز پڑھیں، تلاوت کریں، پھر دیکھیں پیارے دوستو، آپ کو دین بھی ملے گی، آپ کو دنیا بھی ملے گی، آپ کو دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آپ کو آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ پیارے دوستو، اب ہم وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ پہلے ہی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ وظیفہ آپ کو صبح نہار منہ کرنا ہے، یعنی کہ صبح اٹھتے ہی آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ جو وظیفہ ہے آپ نے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کرنا ہے، اور آپ نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے بلکہ خالی پیٹ ہی یہ وظیفہ آپ کو کرنا ہے۔ پیارے دوستو، آپ جیسے ہی نماز فجر پڑھیں تو آپ مصلی پر بیٹھ کر بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، اور آپ چاہیں تو آپ کہیں اور بھی بیٹھ سکتے ہیں، جیسے مراد مان لیں کہ آپ بستر پہ بیٹھ کے یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ کا جو یقین ہے وہ مکمل ہونا چاہیے، آپ کا یقین مضبوط ہونا چاہیے، پھر ہی آپ کو اس وظیفے کا فائدہ حاصل ہوگا۔ اب پیارے دوستو، آپ نے اس وظیفے میں کرنا یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے 7 مرتبہ، جی ہاں پیارے دوستو، 7 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آپ نے اس لیے پڑھنا ہے کہ تاکہ آپ کو عمل کرتے وقت کوئی بھی برا وسوسہ نہ آئے، کوئی بھی برا خیال نہ آئے۔ پیارے دوستو، اکثر جب ہم وظائف کرتے ہیں تو شیطان ہمارے دماغ میں وسوسے ڈالتا ہے، ہمارے ذہن میں خراب خیالات لاتا ہے، برے خیالات لاتا ہے۔ تو ان سے بچنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے 7 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا ہے۔ 7 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کے بعد پیارے دوستو، آپ نے 11 مرتبہ، جی ہاں پیارے دوستو، آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ آپ کو اپنی اسکرین پر عربی اور ہندی میں دکھ جائے گا، اور ہم آپ کو ایک بار پڑھ کے بھی سنا دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے دوستو، یہی ہے درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ یہ درود پاک آپ نے 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ جی ہاں پیارے دوستو، 11 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بڑا ہی مبارک نام 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو نام کون سا ہے؟ وہ نام یہ ہے یا رزاق، یا رزاق، یا رزاق۔ پیارے دوستو، یہ نام آپ کو 101 مرتبہ یعنی کہ 101 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پیارے دوستو، یا رزاقو کا مطلب ہوتا ہے کہ رزق دینے والا۔ جب آپ یہ نام پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو خوب رزق عطا فرمائے گا، آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ پیارے دوستو، جب آپ 101 مرتبہ یا رزاقو پڑھ لیں، پھر آپ نے سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر پیارے دوستو آپ نے 41 مرتبہ، جی ہاں پیارے دوستو 41 مرتبہ یعنی کہ 41 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے۔ اب یہ جو سورہ کوثر ہے، آپ نے سورہ کوثر پڑھنے سے پہلے ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنا ہے۔ جیسے کہ آپ نے سورہ کوثر پڑھنا شروع کیا، اس سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، پھر دوسری مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے جا رہے ہیں تو پھر بسم اللہ پڑھیں۔ اس طریقے سے آپ 41 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ضرور پڑھیں۔ اور آپ نے جو سورہ کوثر ہے آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے 41 ٹائمز، تو آپ نے اس میں اپنی آنکھیں بند رکھنی ہیں۔ جی ہاں پیارے دوستو، آپ کو سورہ کوثر 41 مرتبہ پڑھتے وقت اپنی آنکھوں کو بند رکھنا ہے، اور بند کرنے کے بعد آپ نے آپ کا جو بھی حاجت ہے پیارے دوستو، آپ کی جو پریشانی ہے، جو تکلیف ہے، جو بھی آپ کی مراد ہے، جو بھی خواہش ہے، اس کا تصور اپنے ذہن میں رکھنا ہے، پکا تصور رکھنا ہے۔ آپ کی ایک حاجت ہے، 2 حاجت ہے، جتنی حاجتیں ہیں پیارے دوستو، مثلا آپ رزق چاہتے ہیں، رزق میں برکت چاہتے ہیں، کاروبار میں برکت چاہتے ہیں، اگر کاروبار میں بندش ہے، آپ چاہتے ہیں کہ بندش ختم ہو جائے، کاروبار میں برکت ہو، تو آپ اس بات کا پورا اچھے سے تصور رکھ لیں، اپنے ذہن میں رکھ لیں، یعنی کہ آپ کی جو بھی حاجت ہے اسے آپ اپنے خیال میں رکھ لیں، سوچ لیں، اس کی نیت کر لیں کہ ہاں میں اس کے لیے یہ وظیفہ کر رہا ہوں، میرے اس کام کے لیے میں یہ وظیفہ کر رہا ہوں۔ تو
تو پیارے دوستو 41 مرتبہ 41 ٹائمز سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ آخر میں بھی درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ جی ہاں پیارے دوستو، آخر میں بھی آپ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ تو پیارے دوستو اب پھر شروع سے آپ اچھے سے طریقہ سمجھ لیں، میں آپ کو ایک بار اور بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے فجر کی نماز ادا کرنی ہے۔ نماز ادا کرنے کے بعد آپ کہیں پر بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، مصلی پر بھی کر سکتے ہیں اور بستر پر جا کے بھی کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے سب سے پہلے 7 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ کو 101 مرتبہ یا رزاقو پڑھنا ہے۔ یا رزاقو 101 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 41 مرتبہ 41 ٹائم سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے آخر میں بھی وہی درود پاک پڑھ لینا ہے، یعنی کہ درود ابراہیمی بھی 11 مرتبہ آپ نے آخر میں پڑھ لینا ہے۔ اس طریقے سے آپ کا جو وظیفہ ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ وظیفہ مکمل ہو جانے کے بعد آپ نے اپنے بدن پر پھونک مار لینا ہے، یعنی کہ اپنے بدن پر دم کر دینا ہے، اور جیسے آپ نماز کے بعد اپنے ہاتھوں کو اپنے جسم پر پھیرتے ہیں ویسے ہی اپنے ہاتھوں کو اپنے جسم پر پھیر لینا ہے۔ تو پیارے دوستو آپ یہ وظیفہ کریں، یہ بڑا ہی طاقتور اور بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے۔ آپ جس بھی حاجت کے لیے کریں گے وہ حاجت آپ کی ضرور پوری ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ نمازوں کی پابندی بھی ضرور کریں، نمازوں کی ادائیگی وقت پر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں۔ انشاءاللہ عز و جل بہت ہی جلد آپ کی جو بھی پریشانی ہوگی وہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم تمام مسلمانوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہمارے رزق میں، عمر میں، صحت میں، اعمال میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہو تو اسے ایک لائک ضرور کریں اور اسے ثواب کی نیت سے اپنے دوست و احباب تک، اپنے اہل و عیال تک خوب شیئر کریں۔ ملتے ہیں آپ سے کسی ایسی ہی پیاری سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔